منڈے اپریل 14 کی آفٹرنون ایسٹرن اسٹینڈرڈ ٹائم کے مطابق آلموسٹ 1 PM 4 منٹ اوپر ہیں واشنگٹن کا اور ٹورانٹو کا، نیو یارک کا ٹائم ہے۔ یہ دنیا کے بڑے کیپٹل ہیں، اسپیشلی نیو یارک، واشنگٹن اور ہمارا کینیڈا بھی ایک بہت بڑا کیپٹل ہے۔ اوٹوا کی صورت میں ٹورانٹو، اوٹوا میں ایک ہی ٹائم ہے، اور آج سے ٹھیک 2 ویکس بعد یعنی 28 اپریل کو کینیڈا کے الیکشنز ہوں گے۔ اس پہ بات میں ذرا بعد میں کروں گا، پہلے ہم دنیا کی بات کرتے ہیں، کیونکہ جب بھی منڈے کا سورج یہاں ہمارے ایسٹرن اسٹینڈرڈ ٹائم کے مطابق چڑھتا ہے۔ ایسٹرن اسٹینڈرڈ ٹائم بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ واشنگٹن کا بھی ایسٹرن اسٹینڈرڈ ٹائم ہے، نیو یارک کا بھی، ٹورانٹو کا بھی، مگر واشنگٹن دنیا کا ابھی بھی فوکل پوائنٹ ہے۔ تو جیسے ہی منڈے کا سورج چڑھتا ہے اور پریزیڈنٹ ٹرمپ اپنے فلوریڈا کے گولف کورس سے واپس آتے ہیں آفس، یا گھوم پھر کے، یا پھر انٹرنیشنل ٹور سے، ابھی تک جب سے انہوں نے آفس سنبھالا ہے، جیسے ہی وہ منڈے کو آتے ہیں تو نئی سے نئی کاروائیاں، نیا سے نیا سورج طلوع ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے پوری دنیا پہ امپیکٹ پڑتا ہے۔ لاسٹ ویک ہم نے دیکھا مارکیٹس کریش ہو رہی تھی، صرف لاسٹ ویک نہیں، کوئی 10-12 روز سے یہ سلسلہ چل رہا تھا، اور پھر پریزیڈنٹ ٹرمپ نے پھر سیٹرڈے، فرائیڈے کو وہ اپنا جرنلی شروع کرتے ہیں اور فلوریڈا اپنے مینشن میں جاتے ہیں یا کہیں بھی جاتے ہیں، تو پھر وہ آج کل تو اپنے ایئر فورس 1 جہاز میں ہی جرنلسٹوں کو ساتھ لے کے چلتے ہیں، اور وہ وہاں جرنلسٹوں کے ساتھ جہاز میں ہی 8-10 منٹ بات کرتے ہیں، اور وہیں سے کوئی نئی سے نئی خبر بنتی ہے۔ اور نئی خبر یہ بنی تھی اوور دا ویکینڈ کہ انہوں نے کہا کہ میں جو آئی فون ہیں اور جو الیکٹرانکس ہیں جو چائنا میں بنتی ہیں، ان پہ ابھی 125% ٹیرفس نہیں لگاؤں گا۔ مگر آج وہ ایل سیلواڈور کے پریزیڈنٹ نایب بکیلے سے ملے، اور وہاں انہوں نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ ہم چائنا پہ ٹیرف لگائیں گے۔ کوئی سمجھ نہیں آتی دنیا کو، شاید خود پریزیڈنٹ ٹرمپ کو سمجھ نہیں آتی، اسی لیے پریزیڈنٹ زی جو ہیں ویتنام بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بھی ویتنام اور ساؤتھ ایسٹ ایشیا کے دیشوں جس میں ملائیشیا بھی وہ گئے، اور وہ وہاں پہ بیٹھ کے اب کام کر رہے ہیں۔ اس وقت ٹریڈ وار ایک بہت بڑی خبر ہے، وہ ہے چائنا اور امریکہ کے بیچ۔ پوری دنیا کی سٹاک مارکیٹ گری لاسٹ ویک۔ آج صبح کی جو سٹاک مارکیٹ تھی ہمارے US کی، کینیڈا کی اور بھی دنیا بھر کی، ان کو تھوڑا سا ریکوری ملا۔ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا تھا اوور دا ویکینڈ کہ میں چائنا پہ وہ جو وہاں سے آئی فون آتے ہیں ان پہ میں نہیں لگاؤں گا، تو لیکن آج پھر ابھی یہ مسٹر نایب بکیلے، پریزیڈنٹ ینگ چیپ، آج پہنچے وائٹ ہاؤس، ان کا سواگت کیا پریزیڈنٹ ٹرمپ نے۔ دنیا کا سب سے بڑا اسٹرانگ دیش پریزیڈنٹ ٹرمپ، اور دنیا کا سب سے غریب دیش ایل سیلواڈور، چھوٹا دیش، اس کے پریزیڈنٹ کو کیوں وہ اس طرح ویلکم کر رہے ہیں، اس پہ بھی بات کریں گے۔ پریزیڈنٹ زی، چائنا جو ہے ویتنام کو، جو اس وقت کی US چائنا کی ٹریڈ وار ہے، اس میں ویتنام ہو، ملائیشیا ہو، ساؤتھ ایسٹ ایشیا کی ساری منڈیاں جو چائنا کے ساتھ آن بورڈ ہیں، وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ٹریڈ وار کو ہم نے کس طرح لینا ہے، کس طرح ہینڈل کرنا ہے، انپریڈکٹیبلٹی۔ ادھر ایک اور افسوسناک واقعہ ہوا اوور دا ویکینڈ، وہ واقعہ تھا یوکرین پہ رشیا کا ایک خوفناک اٹیک۔ یوکرین کے شہر سومی پہ رشیا کا خوفناک اٹیک ہوا، کئی درجن لوگ مارے گئے اور سینکڑوں زخمی ہوئے، اور یہ اٹیکس بڑھتے چلے جا رہے ہیں اس فضا میں جس فضا میں پریزیڈنٹ ٹرمپ ان کی دوستی کرانا چاہ رہے ہیں، پیس کرانا چاہ رہے ہیں۔ آج بھی پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جب ایل سیلواڈور کے پریزیڈنٹ نائب بکیلے کے ساتھ بات چیت کی میڈیا کے سامنے، تو ان کے سامنے یوکرین روس کے معاملات رکھے گئے۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے آج بھی
پریزیڈنٹ ویلنسکی کو سخت لفظوں سے لتاڑا ہے، اور یو ایس کے حوالے سے انہوں نے رشیا کو بھی کہا کہ بھئی یہ کام بند کرو، یہ جنگ بند کرو۔ کل مارکو روبیو نے بھی سنڈے کو کنڈیم کیا تھا رشیا کو بھی، اور یہ بات پریزیڈنٹ ٹرمپ بھی کہہ رہے ہیں، مارکو روبیو بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ اس وقت پاور میں ہوتے، ان کی رجیم ہوتی، تو یہ جنگ نہیں ہونی تھی۔ لیکن اب ہم یہ سوچتے ہیں، دنیا میں کوئی نہ کوئی لیڈر تو امریکہ میں آتا ہی رہتا ہے اور پوری دنیا کے دیشوں میں آتا رہتا ہے، لوگ آتے ہیں جاتے ہیں، لیکن اب پریزیڈنٹ ٹرمپ آفس میں ہیں، اسٹرانگ پریزیڈنٹ ہیں، تو دنیا کی مارکیٹوں کا کیا حشر ہو رہا ہے، دنیا کے جیو پالیٹکس کا کیا حشر ہو رہا ہے۔ بہت سارے پوڈ کاسٹ میں اور آپ سب سن رہے ہوں گے بڑے بڑے لوگوں کے، اور ان سب میں یہ اب کہا جا رہا ہے کہ امریکہ اب بے چین ہے، کیونکہ وہ ورلڈ کا یونی پولر لیڈر نہیں رہا۔ چائنا کی صورتحال آپ کے سامنے ہے، دنیا کی دوسری بڑی اکانومی، آلموسٹ پیرالل ٹو یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ، یورپین یونین کے ساتھ بھی چائنا بزنس کر رہا ہے۔ تو بہت بڑے بڑے اس وقت چیلنجز ہیں دنیا کو، اور سنڈے جیسے ہی سنڈے کی رات گزرتی ہے اور منڈے کا دن چڑھتا ہے، جیسا کہ آج ہم آپ سے بات کر رہے ہیں، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہر منڈے آپ سے بات ہو، شاید اگلے منڈے اس لیے بات نہ ہو پائے کہ ایسٹرن منڈے ہے، ناٹ شیور یٹ، لیکن منڈے کو جب بھی بات ہوتی ہے تو ایک بہت بڑا بھونچال آتا ہے مارکیٹوں میں، اور مارکیٹیں ہل جاتی ہیں۔ تو ایسا کیوں ہے، اور یہ سچویشن کب تک رہے گی؟ کیا دنیا اس وقت ایک سمندری طوفان، یعنی سمندری طوفان ان ٹرمز آف جیو پالیٹکس، ان ٹرمز آف کولڈ وار، ان ٹرمز آف ٹریڈ وار، ان ٹرمز آف اکنامک انسرٹینٹی کے حوالے سے یہ جو طوفان ہے، یہ دنیا اب جھیلے گی؟ کیا مقدر ہوگا انسانیت کا، اور آنے والے دنوں میں کیسے ہم اس کو ہینڈل کریں گے؟ یہ سب باتیں آپ کے ساتھ لائیو انٹریکٹیو ڈسکشن میں ہم کریں گے۔ کویشچنز آلریڈی آنا شروع ہو چکے ہیں، آپ بھی اپنے کویشچن ریڈی کرتے چاہیے۔ میری کوشش ہوگی میکسیمم کویشچنز کو ایڈریس کروں، اپنی باتیں تھوڑی کم رکھوں، آپ کی باتوں کے رسپانس میں زیادہ باتیں کروں، اور ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے کتنے کویشچنز آتے ہیں اور میں اپنی باتوں کو کتنا چھوٹا کرتا ہوں، یا تھوڑا سا اگر اس کو ایلوبریٹ بھی کرنا پڑا تو کیسے کرتا ہوں۔ دوسرا اہم بڑا موضوع جو میں نے شروع میں کہا، آج سے 2 ویک بعد کینیڈا کے الیکشنز ہونے جا رہے ہیں، 28 اپریل منڈے کو۔ اس منڈے کو بھی ہم ایز یوزول لائیو کنورسیشن کریں گے، مگر جب ہم منڈے کو لائیو کنورسیشن کریں گے تب تو الیکشن ہو رہے ہوں گے، پھر ہم اس سے اگلے روز ٹیوزڈے کو بھی آپ کے ساتھ لائیو کریں گے، یعنی 29 اپریل کو، کیونکہ وہ بھی بڑا امپورٹنٹ دن ہے جب ہمارے نئے پرائم منسٹر بن جائیں گے۔ صورتحال کیا ہے کینیڈا کے الیکشن کی؟ آج 2 ویکس پہلے جگمیت سنگھ کی پارٹی تو بالکل ٹینک ہو گئی ہے، اور جگمیت سنگھ کو بھی ایسا ہی دکھ رہا ہے، پولز بتا رہے ہیں ری الیکٹ نہیں ہوں گے۔ پیئر پولیور جن کی گڈی چڑھی ہوئی تھی آج سے 4 مہینے پہلے جب ٹروڈو آفس میں تھا، ٹروڈو کے جانے کے بعد ان کی گڈی لگتا ہے اس طرح نہیں چڑھی رہی۔ ایسا نہیں کہ ان کی بلو ویو ان کی اپنی کانسٹیچوئنسی میں نہیں ہے، وہ ہے، لیکن ایک ڈفرینٹ ایشو ہوا۔ اب پورا کینیڈا بھی پریشان ہے، اور جو کینیڈا پہ باہر کے دیش نگاہیں رکھتے ہیں وہ بھی پریشان ہیں کہ آفٹر آل پیئر پولیور کے اتنے بڑے بڑے جلسے ہو رہے ہیں، اور جگمیت کا تو خیر جلسہ اتنا ناکام ہوتا ہے کہ کسی جلسے میں 30 40 50 سے زیادہ لوگ نظر نہیں آتے۔ اب پیئر کے اتنے بڑے بڑے جلسے ہو رہے ہیں، تو کیسے وہ پولز میں پیچھے دکھ رہے ہیں؟ یہ ایک بہت بڑی ڈیبیٹ ہے۔ ان کے جو حامی پوڈ کاسٹرز ہیں وہ یہ باتیں کر رہے ہیں، جبکہ مارک کارنی کے کوئی جلسے بھی بڑے نہیں ہو رہے۔ پیئر کے کیسے اتنے بڑے بڑے جلسے تو ہو رہے ہیں مگر وہ پولز میں ابھی تک نہیں دکھ رہے؟ اس لیے اب سارے جو سوشل میڈیا ہینڈلرز ہیں، جو سارے کنزرویٹو کے سپورٹر ہیں، وہ یہ بول رہے ہیں کہ یہ فیک ہے پولز۔ اچھا، میں خود کنزرویٹو کا ہی ووٹر رہا ہوں کئی سالوں سے،
لیکن کنزرویٹوز نے چونکہ اپنی ویلیو چھوڑ دی تو پھر میں پی پی سی کو جوائن کیا. لیکن پھر بھی جب ان کی گڈی بہت چڑھی ہوئی تھی تو میں سوچتا تھا کہ بھئی کنزرویٹو کو سپورٹ کریں گے، اس لیے نہیں کہ ان کی گڈی چڑھی ہوئی تھی، میں تب یہ سوچتا تھا کہ ٹروڈو سے جان چھڑانی ہے، اور ٹروڈو سے جان چھوٹ گئی. مارک کارنی آ گئے، ان کے بارے میں کہتے ہیں ٹروڈو سیکنڈ ہے، لیکن میں ان کو ٹروڈو سیکنڈ نہیں سمجھتا. بہرحال وہ پروفیشنل بینکر ہیں، پروفیشنل پولیٹیشین نہیں ہیں. جب وہ پالیٹکس کی بات کرتے ہیں تو کوئی جان نہیں خاص ہوتی، لیکن مطلب وہ ڈرامہ بازی بھی نہیں کر رہے ہوتے چونکہ وہ سیدھے سادھے ٹیکنوکریٹ آدمی ہیں. لیکن لگتا ہے کہ کینیڈینز نے یہ طے کر لیا کہ اگلی میجورٹی گورنمنٹ ہم نے لبرل کی بنانی ہے. مارک کارنی کو میجورٹی گورنمنٹ کا پرائم منسٹر بنانا ہے. تو مارک کارنی کے بڑے بڑے جلسے بھی نہیں ہو رہے ہیں. میکسیم برنیئر کی آپ پکچر دیکھ رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ ان کا بھی چرچا بہت ہوتا ہے، میری دوستی ہے ان کے ساتھ. اور لیکن یہ ہے کہ وہ اپنی پالیٹکس کو اس طرح کر رہے ہیں کہ ہار جیت سے ہٹ کے وہ اپنی بیس بنانے کی کوشش کر رہے ہیں جو ان کی پالیٹکس ہے. اب یہ ساری سچویشن آپ کی اور ہم سب کے سامنے ہے. اب مارک کارنی اگلے پرائم منسٹر بنتے نظر آ رہے ہیں، میجورٹی گورنمنٹ بنتی نظر آ رہی ہے، پیئر کے جلسے بڑے بڑے ہمیں نظر آ رہے ہیں، مگر کہاں؟ جہاں آلریڈی وہ جیت رہے ہیں. اگر وہ برامپٹن مساگا کی رائڈنگز میں بھی آ جائیں گے تو 5-7 ہزار لوگ تو شاید اکٹھے ہو جائیں گے. چلیے 5-7 نہ صحیح تو 4-5-3 ہزار لوگ اکٹھے ہو جائیں گے. بہت بڑا مجمع ہوتا ہے 3 ہزار لوگوں کا یہاں کینیڈا میں. تو کیا اس کا مطلب ہے کہ وہ الیکشن جیت جائیں گے؟ ابھی ہم آپ کو سکرین پہ جو خاص طور پر جو یہ بڑی امپورٹنٹ رائڈنگز ہیں برامپٹنس کی اور مساگا کی وہ دکھانا شروع کرتے ہیں تھوڑا تھوڑا. جو ہم نے ٹیگ ٹی وی کی پروجیکشنز کی ہیں، آنے والے دنوں میں ہم یہ پروجیکشنز کو اور ایکسپینڈ کر رہے ہیں. اب آپ دیکھیے برامپٹن کی 6 کانسٹیچوئنسیز ہیں، اس پہ ٹیگ ٹی وی کی ہماری پروجیکشن ہے بیسڈ آن پولز، بیسڈ آن جو ڈفرینٹ آپ کے آ رہے ہیں نیوز آ رہی ہیں، جو پھر ہم اپنا گراؤنڈ پہ سرچ کر رہے ہیں. بہت جلد آپ ہماری اس سلسلہ میں ہم نے کلپس لیے ہیں، لوگوں کے ساتھ باتیں کی ہیں، وہ بھی آپ رپورٹس دیکھیں گے. اب ہماری پروجیکشنز کیا ہیں؟ برامپٹن سینٹر. اب برامپٹن سینٹر انفیکٹ اب ٹوٹ کے 2 رائڈنگز بن گئی ہیں، برامپٹن سینٹر، برامپٹن چنگوزی پارک. اب برامپٹن سینٹر جو ایک طرح سے اس میں یہ 2 رائڈنگ جو اب 2 رائڈنگز ہیں ایک ہوا کرتی تھی، اگرچہ ان دونوں رائڈنگ میں کچھ ایریا وہ باقی حصوں کا بھی چرایا ہوا ہے چونکہ پاپولیشن بڑھ رہی ہے. اب برامپٹن سینٹر میں لاسٹ ٹائم شفقت علی جیتے تھے اور کنزرویٹو کے کینڈیڈیٹ جو تھے وہ ہارے تھے. اب لاسٹ ٹائم شفقت ایک اچھے مارجن کے ساتھ جیتے تھے، پاکستانی بیک گراؤنڈ کے تھے. اب اس رائڈنگ میں جو برامپٹن سینٹر کی ہے وہ اب الگ ہو گئی ہے. یہ اب اس میں کوئی انکمبنٹ ایم پی نہیں ہے. جو برامپٹن سینٹر تھی وہ ایک طرح سے برامپٹن چنگوزی پارک بن گئی ہے رائڈنگ. اس میں شفقت علی کے مقابلے میں کھڑا کیا ہے کنزرویٹو نے ٹم اقبال صاحب کو. دونوں ہمارے دوست ہیں، دونوں میرے ملنے والے ہیں. شفقت علی انکمبنٹ ہے. یہ رائڈنگ پہلے ہوا کرتی تھی سانگا صاحب کے پاس لبرل کی، مگر سانگا صاحب کو لبرل پارٹی نے نکال دیا کیونکہ وہ خالستانیوں کے خلاف بولے تھے. پھر یہ ہمارے جو شفقت علی صاحب ہیں، یہ پاکستانی بیک گراؤنڈ کے ہیں، اچھے کمیٹڈ آدمی ہیں. شفقت علی صاحب الیکشن میں آئے اور جیتے. تب بھی یہ اس وقت کی پروجیکشن یہ ہے کہ شفقت علی اپنے پاکستانی جو حریف ہیں ان کے مقابلے میں یہ 20% زیادہ لیڈ میں ہیں. اب ٹم اقبال بھی اچھے سوبر آدمی ہیں، مگر مجھے سمجھ نہیں آئی کہ ایک پاکستانی جب انکمبنٹ لبرل کا ہے تو ان کے مقابلے میں ایک پاکستانی کیوں لائے کنزرویٹو والے. ٹم اقبال ایک بہت ہی لائل کنزرویٹو ورکر ہیں، مگر ان کو کسی اور رائڈنگ میں کنسیڈر کیا جا سکتا تھا. اب اس لیے کوئی چانس نہیں ہے کہ شفقت علی ہارے. شفقت علی جیتیں گے، آلریڈی 20% لیڈ پہ ہیں. اب وہ جو
کنزرویٹو کا خیال ہے کہ ہم مطلب شاید کوئی بلو ویو چلا دیں گے. کیسے چلائیں گے؟ میں آج آپ کو 12 رائڈنگ مساگا اور برمپٹن کی، مساگا کی 6 اور برمپٹن کی 6، ان کا تھوڑا سا میں آپ کو بریک ڈاؤن دوں گا. آنے والے دنوں میں ہم جی ٹی اے کی تو خاص طور پر 60+ جو رائڈنگز ہیں ان سب کا بریک ڈاؤن دیں گے اور فردر دیں گے کہ آپ مجھے کنونس کیجئے کہ کیسے بلو یہاں پہ ویو آ سکتی ہے. اگر پیئر کسی جگہ پہ واٹر لو کچنر میں ان کا ایک جلسہ تھا، البرٹا میں ہوتے ہیں، اونٹیریو میں کئی جگہ پہ ہوتے ہیں، 6-7 ہزار لوگ آتے ہیں، تو بہت بڑی وہ بات آج کل یہی کر رہے ہیں کہ دیکھو میرے جلسوں میں کتنے لوگ آئے. بھائی ٹھیک ہے، آپ تو وہاں سے آلریڈی جیتے ہوئے ہیں آپ کے لوگ، اور آپ ہی جیتیں گے وہاں سے. لیکن جہاں پہ آپ جیتے ہوئے نہیں ہیں، آپ آ بھی جائیں، 3-4-5 ہزار کا جلسہ بنا دیں، تب بھی یہ نمبرز ہیں آپ کے سامنے. برمپٹن چنگوزی کی اب صورتحال یہ ہے کہ شفقت علی 20% کی لیڈ پہ ہیں. اچھا، باقی پارٹیوں کی یہاں 10% ہے، مطلب یہ لٹل پلس مائنس ہے. اب ہم برمپٹن سینٹر آ جاتے ہیں، جو اب ایک طرح سے نئی رائڈنگ بن گئی، اس میں کوئی انکمبنٹ نہیں ہے. 2 ینگ یہاں پہ بچے ہیں، امن دیپ سودی، میں ان سے ملا بھی تھا، ایک بریلینٹ ینگ لڑکی ہے، اور یہ بھی آلموسٹ جو ہماری پروجیکشن ہے، جو پولز بھی بتا رہے ہیں 19-20 کے فرق کے ساتھ، یہ بھی 55% کے آس پاس کھڑی ہیں. یہاں پہ ایک ینگ سردار بچے کو، ترن چاہل کو لایا گیا بالکل آخری دن، یعنی کہ یہ جیسے ہوتا ہے نا، یہاں پہ 4-5 کینڈیڈیٹ کنٹیسٹ کر رہے تھے کینڈیڈیسی کے لیے کنزرویٹو پارٹی کے، اور پیئر کی 1.5 سال سے کوشش ہے کہ الیکشن کراؤ، مگر اس رائڈنگ میں کوئی بندہ ہی نہیں تھا. الیکشن اناؤنس ہو جانے کے 3 دن بعد ایک یہ ینگ چیپ کو لایا گیا، ترن چاہل کو. اب ان کے 35% ہے، چونکہ یہ برمپٹن سینٹر وہ پرانی والی رائڈنگ کا بھی کچھ حصہ ہے اور کچھ اس میں نیا بھی آیا. حالانکہ یہ جو برمپٹن سینٹر ہے، یہ پرانی والی رائڈنگ اس میں زیادہ ہے، لیکن جو پرانی والی رائڈنگ تھی وہ برمپٹن چنگوزی ہو گیا، جہاں سے شفقت جیتے ہوئے تھے وہ وہاں سے ہو گئے. تو یہاں پہ بھی کوئی چانس نہیں لگتا. اب ہم آگے برمپٹن کی اور کچھ رائڈنگز کو دیکھتے ہیں. یہ آپ نے 2 دیکھ لی. اب آپ یہ برمپٹن ایسٹ اور برمپٹن نارتھ کیلیڈن کی طرف آ جائیے. اب برمپٹن ایسٹ میں کنزرویٹو کے ہیں باب دوسانجھ، اور ادھر ہیں منندر سدھو جی، جو آلریڈی انکمبنٹ ہیں، اور ہماری پروجیکشن کے مطابق وہ 56% پہ وہاں پہ وہ اچھی لیڈ لے رہے ہیں. باب دوسانجھ کو کنزرویٹو کے ووٹ ملیں گے جتنے مل سکتے ہیں، مگر وہ 32 کی پرسنٹیج پہ ہیں. اسی طرح ہم برمپٹن نارتھ کیلیڈون میں چلے جاتے ہیں. یہاں پہ روبی سہوتا انکمبنٹ ہے، پاپولر ہے، 57% کے قریب ہماری پروجیکشن ہے، یہ آپ کو نظر آ رہی ہے. امن دیپ جج یہاں پہ ہیں. یہاں پہ اچھا، ان سب رائڈنگز میں پہلے کنزرویٹوز کے لاسٹ الیکشن میں کوئی اور کینڈیڈیٹ تھے، وہ بھی آ رہے. کوئی ٹریننگ نہیں ہے کہ بھئی کس کو ہم نے تیار کرنا ہے، بس پیرا شوٹ کر دیا تو کوئی چانس نہیں ہے. اب میرا وہی سوال ہے کہ آپ جتنی چاہیں 6-7 ہزار کی ریلیز کر لیں. میں گراؤنڈ ریالٹی آپ کو بتا رہا ہوں کہ کنزرویٹو فیلوز، ان کے سپورٹرز، آپ کیسے جیت سکتے ہیں. برمپٹن کے بھی یہ 4 رائڈنگز میں نے آپ کو دکھائی، اتنا بڑا فرق ہے، آپ اس میں جیت ہی نہیں سکتے. یہ صرف ٹیگ ٹی وی کی پروجیکشن نہیں ہے، اور گراؤنڈ پہ آپ خود اتر جائیے، آپ کو یہ نظر آئے گا. برمپٹن کی 2 اور باقی 2 سیٹوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا کیا وہاں پہ حال ہے. تو یہ تو برمپٹن نارتھ اور ایسٹ چل رہا ہے. جو ہماری نیکسٹ 2 سیٹس ہیں وہ برمپٹن ویسٹ کی اور برمپٹن ساؤتھ کی ہیں. اب برمپٹن ساؤتھ میں بھی انکمبنٹ 3 بار سے سونیا سدھو ہیں، اور ان کے مقابلے میں سکھدیپ کنگ ہے. ان کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ ریلیٹیولی اسٹرانگ ہے. ریلیٹیولی اسٹرانگ ہونے کے باوجود 35% کے قریب وہ دکھ رہے ہیں، اور سونیا سدھو جو ہیں 56% پہ ہیں. یہ ہماری ٹیگ ٹی وی کی بھی پروجیکشن ہے، اور باقی بھی آپ دیکھ لیجئے. اب اگر یہ سچویشن ہے تو کوئی چانس ہے برمپٹن کی 6 کی 6 رائڈنگ میں پیئر پولیور تو کیا فارمر پرائم منسٹر ہارپر بھی آ جائیں، وہ بلو ویو ہی نہیں ہے. اور پھر جو کینڈیڈیٹ ہیں وہ بہت اسٹرانگ نہیں ہے. یہی حال آپ برمپٹن ویسٹ کا دیکھ لیجئے. برمپٹن ویسٹ میں کمل کھیرا ہیں، وہ بھی 3 بار سے انکمبنٹ ہیں، اور پاپولیرٹی ان کی یہ ہے کہ 57% ہماری بھی پروجیکشن ہے، اور بھی پولز دیکھیں گے تو لٹل پلس مائنس کے ساتھ یہی سچویشن ہے. گراؤنڈ پہ بھی اتر کے دیکھ لیجیے. میں نے یہ پورا ویکنڈ
برامپٹن اور مساگا کی ساری رائٹنگز میں گزارا جسٹ ٹو انڈرسٹینڈ دا ڈائنامکس. پچھلا ویکنڈ بھی گزارا, یہ بھی گزارا. تو ابھی جو ویکنڈ گزارا اس کی بیس پہ آج 14 اپریل کے دن جب میں لائیو بات کر رہا ہوں, لبرل یہاں سے جیت رہے ہیں. میں کنزرویٹو کا ووٹر ہوں, میرا مطلب ہے میں کنزرویٹو ویلیوز کا ہوں. میں تو خیر پی پی سی کو ووٹ دوں گا. میرا دوست مائیکل بیٹر برلنگٹن سے لڑ رہا ہے, اور ویسے بھی میں کنزرویٹو نے اپنے آپ کو اچھی پارٹی کے طور پر بہیو کرنا ہی چھوڑ دیا ہے. ہماری کنزرویٹو ویلیوز ہیں, ہمارا کنزرویٹو ووٹ ہے. جو کنزرویٹو پارٹی ہوگی اس کو ووٹ دیں گے نا, کیا کیا جا سکتا. اب اس سچویشن میں آپ دیکھ لیجئے کیسے وہ مقابلہ کر سکتے ہیں, کوئی چانس نہیں ہے. اب ہم ذرا مسیساگا کی طرف جاتے ہیں, وہ بھی بڑی امپورٹنٹ ریجن ہے. 6 وہاں کی رائڈنگز ہیں. مساگا کی اب ہم 1 بائی 1 آپ کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں. مساگا سینٹر سے شروعات کرتے ہیں. مساگا سینٹر میں پہلے لبرل کے ہوا کرتے تھے عمر الغبرا. عمر الغبرا ہمارے دوست بھی رہے ہیں, میرے دوست بھی رہے ہیں. میرے ساتھ وہ تلخ کلامی بھی کر لیتے تھے, اور پھر کوئی شدید ناراضگی بھی رہی, اور میں برملا ان کو کہتا تھا کہ آپ یہ غلط کرتے ہیں. لیکن بہرحال وہ اپنی رائڈنگ میں پاپولر تھے, کئی بار وہاں سے وہ جیتے. اب وہاں پہ ایک ینگ صاحب آئے ہیں جو میرا خیال ہے عرب بیک گراؤنڈ کے ہیں, فیریز السعود. ان کے نمبر بتا رہے ہیں 60%. پھر پاکستانی بیک گراؤنڈ کے محمد اسحاق صاحب ہیں, ہمارے ملنے والے ہیں. اسحاق صاحب بڑے لائل ہیں, کنزرویٹو کے ساتھ پرانے چلے آ رہے ہیں. مگر یہ رائڈنگ ہی مسیساگا سینٹر کی ٹریڈیشنلی رہی ہے پاس لبرل کے. اچھا, پھر ہمارے جو کنزرویٹو سپورٹر دوست ہیں, خاص طور پر ہمارے بھارتی بیک گراؤنڈ کے, وہ میرے سے آرگومنٹ کرتے ہیں جی ہارپر صاحب کے زمانے میں مساگا برامپٹن کی بہت ساری رائڈنگز تھیں نا بلو, تو اب کیوں نہیں ہو سکتی. بھائی ہارپر صاحب کے 3rd الیکشن میں جو وہ ٹروڈو سے ہارے تھے, تبھی سے وہ بلو سے ریڈ ہو گئی تھی. وہ ہارپر صاحب کے زمانے میں ریڈ ہو گئی تھی. ہارپر صاحب ہی ہار گئے تھے. تو پتہ نہیں کیوں ہم 14 سال 15 سال پہلے جانا چاہتے ہیں. ڈائنامکس چینج ہو گئے, اور اوپر سے کنزرویٹو پارٹی کی کوئی پلاننگ نہیں ہے. ایسے کینڈیڈیٹ کھڑے کرتے ہیں جیسے وہ نہیں ہوتے فل ان دا بلینک فلرز, کہ بھئی جنہوں نے ہارنا ہی ہے. اب سچویشن دیکھ لیجیے آپ, یہ مساگا ایرن ملز کی بھی اور مساگا سینٹر کی بھی. مساگا ایرن ملز میں بڑی مضبوط کینڈیڈیٹ ہیں اقرا خالد. ہمارا ان سے آئیڈیالوجیکلی کئی معاملات میں اختلاف رہا, مگر وہ ایک ڈائنامک پولیٹیشین ہیں اور بہت سیزن پولیٹیشین ہو چکی ہیں. وہ اپنے اس رائڈنگ میں اپنا ہولڈ رکھنا جانتی ہیں. اب وہاں پہ ہمارے ایک اور دوست میلاد میکائل, میں کبھی ان کو انٹرویو کے لیے بلاؤں گا, لیکن اب لگتا ہے کہ الیکشن کے بعد ہی بلاؤں گا. ہی از اے ویری نائس جینٹل مین, کاپٹک کرسچن کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں, وہاں پہ ان کا ہے. مگر اس رائڈنگ میں مسلم ووٹرز کا ایک بہت بڑا نمبر ہے. یہاں پہ ہمارے مائیکل بیئرز بھی لڑ رہے ہیں پیپلز پارٹی آف کینیڈا کے. اب پیپلز پارٹی آف کینیڈا کے ڈائنامکس اور ہیں, وہ تو اس آئیڈیالوجی کی بیٹل فیلڈ میں اپنی ایگزسٹنس اسٹیبلش کر رہے ہیں. یہ بھی پالیٹکس کا بہت بڑی حصہ ہے. لیکن سچویشن یہ ہے کہ اس رائڈنگ میں اقرا خالد بہت بڑے مارجن کے ساتھ میکائل کے مقابلے میں ہے. تو اس سارے جو پارٹ کو کون سا وہ بلو ویو کا ہوگا میجک جس سے آپ پاٹیں گے. چلیے میں اب فاسٹ فارورڈ کرتا ہوں, اگلے ہم 2 رائڈنگ میں مساگا کی 2 رائڈنگز میں جاتے ہیں. اب مساگا ایسٹ کوکسویل اور مساگا مالٹن کے معاملات دیکھ لیجیے. مساگا ایسٹ کوکسویل میں پیٹر فورنسکا ایک بہت ہی جسے کہتے ہیں سیزنڈ پولیٹیشین ہے. ان کے 50% سے زیادہ اچھا ہے. اچھا, یہاں پہ اس رائڈنگ میں کنزرویٹو کے کافی چانسز تھے. یہاں پہ پروفیسر کیشف بھی کنزرویٹو کی سیک کر رہے تھے نامینیشن ایز کینڈیڈیٹ. اچھے لائق آدمی تھے. میری اوپینین میں شاید سچویشن بہتر ہوتی, مگر ان کو ڈم کر دیا, سب کو ڈم کر دیا. انیتا کنگ جی کئی جگہوں سے الیکشن لڑ چکی ہیں آلریڈی, اب ان کو یہاں پہ پیراشوٹ کر دیا. یہ یہاں پہ ہماری پروجیکشن کے مطابق رفلی کوئی 39% پہ ہے. اب ہم مساگا مالٹن میں, یہ وہ رائڈنگ ہے جس میں ہمارا اسٹوڈیو ہے, جہاں میں آپ کے سامنے بات چیت کر رہا ہوں, جہاں سے میں بھی 2019 میں ایک پروٹیسٹ الیکشن پی پی سی کی طرف سے لڑ چکا ہوں. میں اس رائڈنگ کو بہت اچھی طرح سمجھتا ہوں. اب یہاں پہ اکوندر گہیر جی,
یہ بڑے مطلب یہ لاسٹ ٹائم الیکشن میں جیتے تھے. اس سے پہلے یہ رائڈنگ نودیپ بینس کے پاس ہوا کرتی تھی جو ایک زمانے میں سٹار کینڈیڈیٹ تھے. پھر وہ کچھ سکینڈل وینڈل چھپے, پھر انہوں نے اپنے پرسنل ریزن کی بیس پہ کہا کہ میں تو الیکشن کو پالیٹکس کو بائے بائے کر رہا ہوں. اکوندر گہیر جی 63% پہ ہیں. یہاں پہ نکی کور بھی نامینیشن سیکھ کر رہی تھی. میں دعوے سے کہتا ہوں کہ اگر نکی کور کو کنزرویٹو پارٹی دے دیتے یہاں پہ سیٹ تو بہت چانس تھا کہ یہ اکوندر گہیر کا یہ جو اتنا بڑا گراف ہے 63% کا, یہ کم ہو کے 50% سے بھی نیچے جا سکتا تھا, کیونکہ نکی کے بہت اچھے یہاں پہ رابطے ہیں اور وہ انہی علاقوں کی وہ خود born brought up kind of person ہے اور وہ well connected لیکن نہیں دی. اب وہ ایک بچی جو کہا جاتا ہے جسپریت کور کو کہاں سے وہ برامپٹن نارتھ سے لائی, یہ جو کنزرویٹو کی اندر کی ہے نا پالیٹکس وہ بڑی خطرناک ہے. خیر صرف میں سم اپ کرتے ہوئے اگر میرا خیال یہی ہے مساگا کی رائڈنگ, یا اگر ایک دو اور بھی ہیں تو وہ بھی میں ڈسکس کر لیتا ہوں. تو ہاں یہ دیکھیے مساگا لیک شور کی, اب یہاں پہ چارلز سوزا جو بہت ہی ایک بڑا پولیٹیکل نام ہے, وہ آلریڈی لبرل کے انکمبنٹ ہے, 52% پہ بیٹھے ہوئے. ہاں ٹام ایلارڈ بھی ایک پاپولر کنزرویٹو کے, یہاں پہ کنزرویٹو نے اچھا کینڈیڈیٹ کھڑا کیا, اس لیے کہ مساگا لیک شور میں بہت چانسز تھے کہ یہ کنزرویٹو کو جا سکتی تھی اگر ٹھیک سے پلاننگ ہوتی. یہاں کینڈیڈیٹ بھی ٹھیک ہے لیکن پھر بھی وہ بہت پیچھے ہے, بہت کم چانس دکھتا ہے کہ وہ جیتے گا. اسی طرح آپ مساگا اسٹریٹسویل میں چلے جائیے, یہاں پہ ریچی والدیز ہیں, یہ 52% پہ ہیں. ہمارے ٹیگ ٹی وی پہ بھی ان کے چاند کے انٹرویوز ہو چکے ہیں کچھ سال پہلے. یہ انکمبنٹ ہے. سو میک فیڈن یہ سٹی کونسلر رہ چکی ہیں یہاں پہ مساگا میں, اور یہ اچھی پرانی کنزرویٹو ویلیوز والی ہیں. یہ دونوں اچھے کینڈیڈیٹ تھے کنزرویٹوز کے, میں یہ مانوں گا, مگر یہاں پہ کوئی بہت زیادہ کام نہیں ہوا. تو خیر یہاں پہ اتنا بڑا فرق نہیں ہے لیکن اچھا خاصا فرق ہے, 52% 37%, 52% 39%. بہت مشکل ہے اس 12-13% کو پاٹنا. تو ان حالات میں جتنی چاہے وہ جو پوڈ کاسٹرز ہیں بول رہے ہیں کہ جی بڑا ہمارے تو بڑے بڑے جلسے ہو رہے ہیں, بڑا بڑا کام ہم کر رہے ہیں, کنزرویٹو والے کہہ رہے ہیں یہ پولز جھوٹے ہیں. وہی پولز جھوٹے ہیں جو پولز ان کو 4 مہینے پہلے بتاتے تھے کہ آپ جیتیں گے, تب وہ پولز ٹھیک تھے. اب وہی پولز ان کو بتاتے ہیں کہ آپ نہیں جیت سکتے, تو وہ جھوٹے ہو گئے. اب یہ کینیڈا کی اوور آل سچویشن دیکھ لیجیے. اصل کھیل تو آنٹیریو کیوبیک کا ہے. بی سی میں آپ دیکھ لیجئے, بی سی میں لبرل لیڈ کر رہے ہیں, کنزرویٹو کا بھی وہاں پہ گین ہے, مگر البرٹا میں کنزرویٹو ہمیشہ سے ہیں, سسکیچوان میں ہمیشہ سے ہیں, مینیٹوبا میں جو ہے کنزرویٹوز وہ ہمیشہ یہ ان کا کبھی لبرلز کے ساتھ کبھی این ڈی پی کے ساتھ مقابلہ رہتا ہے. آنٹیریو 122 سیٹس میں سے 80+ سیٹیں یہ لے کے جا رہے ہیں, جن میں جی ٹی اے کا سارا چنک آلموسٹ 90% آف جی ٹی اے از گوئنگ ٹو لبرل. آلریڈی ان کے پاس تھا, ان کے پاس جا رہا ہے. کیوبیک میں بھی یہی سچویشن ہے. اب فردر ان کو سیٹیں ملنی ہیں بلاک کیوبیکاز کی, وہ کم ہوتی دکھ رہی ہیں, اور یہ این ڈی پی کا ستیہ ناش ہو رہا ہے جگمیت کی وجہ سے, وہ بھی لبرل کو جا رہی ہے, اس لیے وہ میجورٹی گورنمنٹ بناتے دکھائی دے رہے ہیں. یہ سچویشن. آپ کے کویشچنس لینا شروع کرتے ہیں. اس سے پہلے کہ میں کویشچن لوں, آپ کو یاد دلانا چاہوں گا کہ آپ ٹیگ ٹی وی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے, میرے پرسنل چینل طاہر گورا کو بھی سبسکرائب کیجیے, اور ہمارے چینلز پہ ڈونیٹ کے بٹن کو کلک کر کے آپ ہمیں کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. آج کی لائیو جو کنورسیشن ہے وہ کئی سبجیکٹس پہ ہم لوگ کر رہے ہیں. سب سے امپورٹنٹ جو ہے وہ دنیا میں کیا اتھل پتھل ہو رہی ہے, اور ہمارے لیے اور پوری دنیا کے لیے کینیڈا کا الیکشن بھی بڑا امپورٹنٹ ہے, یہاں کیا ہو رہا ہے, یہ باتیں بھی آج ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہے ہیں. ندیم شاہ صاحب کا ملٹن سے کویشچن ہے, آر کنزرویٹوز گیننگ سپورٹ؟ یس, تھوڑی سی سپورٹ وہ گین کر رہے ہیں, لیکن کہاں پہ؟ اپنی رائڈنگز میں ہی زیادہ, جو آلریڈی ان کی رائڈنگز ہیں وہاں پہ وہ گین کر رہے ہیں تھوڑی بہت پرسنٹیج. اگر دیکھیے یہاں پہ میں نے آپ کو دکھایا مساگا برامپٹن میں جو سچویشن ہے, یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو
یہاں پہ اگر وہ 14%, 20% کا آلریڈی فرق ہے, یہاں پہ وہ 1%, 2% بڑھا بھی لیتے ہیں, گین کر بھی لیتے ہیں, تو اتنا بڑا جو ڈفرنس ہے اس کو یہ پاٹ نہیں پائیں گے. یہی میرا پہلے دن سے موقف ہے, یہی جو میں گراؤنڈ پہ کام کر رہا ہوں اسی کی بیس پہ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ جو پروجیکشنز ہم ٹیک ٹی وی کی طرف سے دیکھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہمارے جی ٹی اے کی باقی رائڈنگز کی پروجیکشنز بھی آپ کو اگلے آنے والے شوز میں ہم دکھائیں گے. ساری رائٹنگز کی ہے, اسپیشلی جی ٹی اے از ویری امپورٹنٹ, چونکہ آؤٹ سائڈ جی ٹی اے جو جہاں پہ ہے وہ وہیں رہے گا. نہ کنزرویٹو کے ووٹ گھٹیں گے, سیٹیں گھٹیں گی, نہ لبرل کی گھٹیں گی. کوئی 19-20 کا تھوڑا بہت فرق ضرور پڑے گا. ہاں لبرل کی سیٹیں ضرور بڑھ رہی ہیں, ناٹ ایٹ دا کاسٹ آف کنزرویٹو, ایٹ دا کاسٹ آف بلاک کیو, بیکاز ایٹ دا کاسٹ آف این ڈی پی. ان کی سیٹیں بڑھ رہی ہیں, اسی لیے ان کی میجورٹی گورنمنٹ دکھ رہی ہے, حالانکہ ان کے جلسے بھی چھوٹے ہیں, سب کچھ ہے. لیکن جو جہاں پہ گین نہیں ہو پا رہا وہ جی ٹی اے کا ہے. جی ٹی اے سے ہی اگر کنزرویٹو جیتتے تو سرکار بنا سکتے تھے, وہ جیتتے کسی صورت بھی نظر نہیں آ رہے. گین کچھ نہ کچھ ہو رہے ہیں نمبر, مگر وہ آلریڈی کو 12%, 13% سے لے کے کچھ 22% تک ڈاؤن ہے ان ڈفرینٹ جی ٹی اے کی رائڈنگز میں. تو وہ 1-2% جو ان کا رائز ہوگا اس سے کیا فرق پڑے گا؟ الیکشن تو وہ پھر ہاریں گے. یہی دیکھ رہا ہے, یہی ہماری پروجیکشن ہے. جی آج ہم بہت کویشچن نہیں لیں گے, لیکن پھر بھی جتنے لے سکتے ہیں لیں گے. جوتی گپتا جی کا ہے, ہو ول بی کینیڈاز نیکسٹ پرائم منسٹر؟ سمپل, میں آپ کو کہہ دیتا ہوں, ہماری پروجیکشن ہے مارک کارنی ابھی بھی پرائم منسٹر ہیں. ابھی تو میرے نزدیک میں ہمیشہ کا تو انٹرم سارٹ آف ہیں, لیڈرشپ ریس جیتے تھے, پرائم منسٹر بنے, اوتھ لیا, کچھ دن بعد انہوں نے جو ہے الیکشن کال کر دیا. ہمارے پرائم منسٹر ہیں, جب تک الیکشن نہیں ہوتے, الیکشن کے بعد بھی وہی پرائم منسٹر بنیں گے. اٹ ڈزنٹ میٹر میں ان کی یا ان کی پارٹی کی پالیسیوں سے ایگری کروں یا نہ کروں, مگر ان کا مینڈیٹ ہے. اس وقت وہ پرائم منسٹر ہیں, ہم ان کے اس مینڈیٹ کی رسپیکٹ کرتے ہیں. آگے بھی لگتا ہے پرائم منسٹر بنیں گے تو ڈیموکریسی میں ہمیں مینڈیٹ کی رسپیکٹ کرنی ہے. تو یہ ہے سچویشن. جی اور کویشچنز ہمارے پاس کچھ آ رہے ہیں. سنیل شاہ صاحب کا ہے, ویئر دا یو ایس گونا ٹیک ہیومینٹی ان دس نیو ایرا؟ جی یہ بڑا امپورٹنٹ کویشچن ہے. ان دس نیو ایرا میں یو ایس ہیومینٹی کو کس طرف لے کے جائے گا؟ ہیومینٹی کا بائی دا وے یو ایس نے, ہم نے سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد اگر جائزہ لیں بریفلی, تو ہیومینٹی کے نام پہ کئی اچھے کام بھی کیے, میں یہ نہیں کہتا نہیں کیے, مگر میس زیادہ کیا ہے. ہیومینٹی کو اپنے چنگل میں زیادہ پھنسایا ہے, اپنے دیشوں کو اچھا بنایا. ہم یہاں کینیڈا میں رہتے ہیں, امریکہ آتے جاتے رہتے ہیں, بیوٹیفل ہے امریکہ, آئی لو امریکہ, بڑا ہی عمدہ سماج ہے, فریڈمز ہیں, سب کچھ ہے. لیکن یہ ہے کہ دنیا میں ہیومینٹی کے لیے کافی میس تھا, جنگیں کی ان 76 سالوں میں. اب پریزنٹ ہم نے کہا کہ ہم جنگیں نہیں کریں گے, لیکن جنگیں ہو رہی ہیں. خود ہوتیز پہ اٹیک ہوئے ایران کے ساتھ, لیکن اچھی باتیں بھی کچھ چل رہی ہیں. ایران کے ساتھ ڈائلاگ شروع ہوا ہے, ابھی اسی ویکنڈ پہ باتیں ہوئی ہیں, بڑی امپورٹنٹ بات ہے. یو ایس کی کوشش ہے کہ رشیا اور یوکرین کی جنگ ختم ہو. اب ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ وہ بٹن دبائیں گے جنگ ختم ہو جائے گی. رشیا کے اٹیکس بھی بڑھ رہے ہیں اور زیلنسکی کی پریشانیاں بھی بڑھ رہی ہیں. زیلنسکی کتنا سنیں گے ٹرمپ کو, اور سوویت یونین میرے منہ سے نکل جاتا ہے, رشیا کتنا سنے گا, سوویت یونین از گون, لانگ گون. رشیا کتنا سمجھتا ہے چیزوں کو, اور پھر یہ اتنے بڑے ایشوز ہیں, ان کو بھی پاٹنا بڑا مشکل ہے. جیسے ابھی ہم کینیڈا کے الیکشن پہ بات کر رہے تھے کہ یہ جو اتنے ڈفرینس ہیں نمبرز کے یہاں پہ کینیڈین رائڈنگز میں, جی ٹی اے کی رائڈنگز میں, یہ کیسے پاٹیں گے. اسی طرح جو ایشوز ہیں یوکرین, روس کے, یورپ کے, امریکہ کے, اور جو ورلڈ وائڈ, وہ کیسے پاٹیں گے. اب آپ کا کویشچن بیسیکلی کہ دنیا کہاں جائے گی, ہیومینٹی کو امریکہ کہاں لے کے جائے گا. امریکہ اب سول رائڈ نہیں رہا جس پہ ہیومینٹی رائڈ کرتے ہوئے. امریکہ اب سول قسم کی سواری نہیں رہا جس پہ پوری دنیا سوار ہو کے کہیں نہ کہیں جائے گی. اب رائڈرز اور بھی ہیں, اب ملٹی پولر ورلڈ ہے. بھارت اپنی دنیا کو خود ہی ٹیک کیئر کر رہا ہے, اور اس نے اپنی دنیا کو کئی سالوں سے خود ہی
سکسیزفلی اسٹیبلش کیا ہے. ایشوز ہیں بھارت میں, ابھی بھارت کو بہت کام کرنا ہے, اپنی جی ڈی پی کو جو جنتا کی ہے اس کو بڑھانا ہے, وہ بہت ایشوز ہیں, آئی انڈرسٹینڈ اٹ, سماج کے بڑے ایشوز ہیں ابھی. لیکن بہرحال بھارت اپنے آپ کو خود ہی آگے لے کے جا رہا ہے. چائنا آلریڈی بہت آگے لے کے جا چکا ہے. مڈل ایسٹ کے دیش جو رچ والے ہیں انہوں نے اپنی دنیایں بنا لی ہیں. رشیا کا اپنا ہے, دنیا نے دیکھ لیا کہ نہیں رشیا کو یہ ہرا سکے. یہ اصل میں تو یوکرین کی جنگ شروع کی تھی کہ رشیا کو دیوار سے لگائیں گے, وہ نہیں ہو سکا. تو یہ سارے کا سارا معاملہ دیکھ رہے ہیں دنیا میں. ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں بڑے بڑے پاورفل دیش, انڈونیشیا, ملائیشیا, ویتنام, سنگاپور, اور یہ سب ابھر رہے ہیں, آگے سے آگے جا رہے ہیں, اور کئی ڈیکیڈ سے آگے جا رہے ہیں. اور ساؤتھ امریکہ میں بہت ساری, یا سینٹرل امریکہ میں بھی دیش, ساؤتھ امریکہ میں برازیل کی بات کر لیں یا اور بھی دیش, ایون پیرو, چلی, یہ دے آر ڈوئنگ ویل, ایون کولمبیا, دے آر ڈوئنگ ویل. تو اب دنیا میں وہ پاور کا فوکس نہیں رہا. افریقہ کے کئی دیش, کئی دیشوں میں بہت ایشوز ہیں, سوڈان ہو, صومالیہ ہو, نیجر ہو, کانگو ہو, ان میں بہت ایشوز ہیں. مگر ساؤتھ افریقہ ہو اور دوسرے کچھ دیش ہیں, ان میں ریسورسز ہیں, وہ بھی آگے کو جا رہے ہیں. تو اب امریکہ کے ہاتھ میں نہیں ہے یہ دنیا کا فیوچر. اب دنیا کا فیوچر دنیا کے ہاتھ میں ہی ہے. جی کچھ دو ایک کویسچنز اور لیتے ہیں. امت بھائی کا بامبے سے ہے, پوچھ رہے ہیں کہ واٹ ول ہیپن ود ٹرمپ ود آل ہز انپریڈکٹیبل موڈس. مجھے نہیں پتا کہ ٹرمپ کے ساتھ امت جی کچھ ہونا ہے, یا دنیا کے ساتھ کچھ ہونا ہے, یا امریکہ کے ساتھ کچھ ہونا ہے, ان کی انپریڈکٹیبلٹی کی وجہ سے. انپریڈکٹیبل تو وہ بہت ہیں, اس میں تو کوئی شک والی بات نہیں ہے. کیا وہ اپنی انپریڈکٹیبلٹی کو اسی طرح لے کے چلیں گے؟ بالکل اسی طرح لے کے چلیں گے, یہی ان کا سٹائل ہے. ان کی انپریڈکٹیبلٹی کو ان کے سٹاف کے جو لوگ ہیں, قریبی لوگ ہیں, وہ ان کی آرٹ آف ڈیل کہتے ہیں. آئی ڈونٹ نو, مجھے وہ آرٹ آف ڈیل کہیں کہیں کام کرتی دکھائی دیتی ہے, ایسا نہیں ہے, لیکن کہیں کہیں کام کرتی دکھائی بھی نہیں دیتی, اس لیے کہ انپریڈکٹیبلٹی ہے. تو اب آپ بھی اپنی نگاہیں رکھے ہوئے ہیں, میں بھی اپنی نگاہیں رکھے ہوئے ہوں کہ دنیا میں ہم کیسے ان کو لے سکتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ہم کچھ کویسچنز اور لیتے ہیں, 2-3 اور لیتے ہیں, اور آج کی بات چیت کو وائنڈ اپ کریں گے. سمرن کور جی کا سری سے ہے, از دا پیپلز پارٹی آف کینیڈا ایکسپیکٹڈ ٹو ون اینی سیٹ ان دس الیکشن؟ لگتا نہیں, آنیسٹلی, آئی ہیو ٹو بی آنیسٹ. اگر ہم پولیٹیکلی جلسے میں جائیں گے, میرے بہت سارے دوست الیکشن لڑ رہے ہیں, تو ہم کہیں گے ہاں, مطلب میں ان کو بھی یہ نہیں کہتا کہ تم جیت جاؤ گے, تو میں یہ کہوں گا کہ ہاں وش یو وکٹری. بٹ مجھے یہ پتہ ہے میں وش تو کر رہا ہوں, یہ اچھی وش ہوتی ہے, لیکن آئی ڈاؤٹ, مجھے نہیں لگتا کہ پیپلز پارٹی کینیڈا کوئی سیٹ لے پائے گی. محنت کر رہے ہیں. جی 2 کویسچنز اور لیتے ہیں. گرپریت دھلو جی, what lies ahead for Jagmeet Singh after the NDP's poor performance in the upcoming election? Good question ہے گرپریت جی. لگتا یہی ہے کہ وہ اپنی سیٹ ہاریں گے. پولز تو بتا رہے ہیں, میں ان کی چونکہ ان کے ایریا میں رہتا نہیں, میں سروے خود نہیں کر سکتا. جو اب پولز بتا رہے ہیں, جو پریس بتا رہا ہے, وہ 3رے نمبر پہ چل رہے ہیں, یعنی 2سرے نمبر پہ بھی نہیں ہے. پہلا نمبر تو دور کی بات ہے, پہلے نمبر پہ ہوں گے تو اپنی سیٹ کو ریٹین کر پائیں گے. بڑی ان کی سیف سیٹ تھی ان کے اپنے پوائنٹ آف ویو سے, لیکن لوگوں نے دیکھ لیا کہ کس طرح بلیک میل کیا جگمیت نے ٹروڈو کو, ایک طرح سے اس کی جو ایک طرح سے ان پاپولیرٹی کو سسٹین کرانے کے لیے اس کی سرکار چلتی رہی آگے. تو اینی ہاؤ, پھر اس کے علاوہ بھی جو جگمیت کا میس ہے وہ انبلیویبل ہے, ڈراما پولیٹیشین ہے. موسٹ پولیٹیشینز آر ڈراما, بٹ جگمیت از ون آف دوز. اب لگتا ہے کہ وہ شاید اپنی سیٹ بھی نہیں جیتیں گے, اور سیٹ نہیں جیتیں گے. پارٹی آلریڈی تنگ آئی ہوئی ہے کہ ان کی پارٹی کی پاپولیرٹی 2021 میں نیچے گری, اس سے پہلے 19 میں گری, پھر 2021 میں گری, اور اب تو لگتا یہی ہے کہ ہمارا پنجابی کا ایکسپریشن ہے, پٹھا بیٹھ جائے گا ان کا, سنگل ڈیجٹ میں آ جائیں گے یہ لوگ, لگتا یہی ہے. تو اس ساری صورتحال کے بعد پارٹی کو نیا لیڈر تو چاہیے ہوگا. میرا یہ خیال ہے کہ یہ پھر اس کے بعد پھر شاید کوشش کرے گا کہ کسی بائی الیکشن میں آنے کی, چونکہ اس کی جو پالیٹکس ہے وہ تو پارلیمنٹ کے اندر ہی جا کے ہو سکتی ہے. ایک زمانے میں یہ آنٹیریو کی پارلیمنٹ میں ہوا کرتا تھا جب اس نے پالیٹکس شروع کی تھی, تو تب میں نے اس کا ایک انٹرویو بھی کیا تھا راول ٹی وی پہ,
میری ملاقاتیں بھی رہتی تھیں. مجھے تب نہیں پتہ تھا کہ اتنا ریڈیکل ہے. یہ میں بات کر رہا ہوں 15-16 سال پرانی. تو اینی ہاؤ جگمیت اپنے آپ کو ٹھیک کرے. یہ جو ہیٹ کی پالیٹکس ہے وہ یہ ایک سائن بہت یوز کرتا ہے کہ دیر از نو پلیس فار ہیٹ. اس طرح کی بات وہ ہر جگہ کہتا ہے. اچھی بات ہے, مگر یہ دوسروں کے لیے بہت ہیٹ شو کرتا ہے. اس کو یہ ہیٹ ختم کرنا ہوگی. اور بہرحال اس نے اپنی جو ہے جو اس کا پالیٹکس کا اچھا دور رہا اس کے پوائنٹ آف ویو سے اس نے اچھے ڈرامے کیے ہیں. اور اب وہ اس نے اپنے اچھے ریٹائرمنٹ کے پیکج بھی لے لیے ہیں. لیکن ہی از اسٹل ینگ. پالیٹکس میں وہ رہے گا. کس طرح کی پالیٹکس کرے گا تو این ڈی پی کی. اس کے علاوہ تو پالیٹکس کوئی اور نہیں کر سکتا. این ڈی پی کی پالیٹکس میں کہیں سے جا کے بائی الیکشن میں یا اگلے الیکشن میں واپس آتا ہے تو آ سکتا ہے, کہیں نہ کہیں سے الیکٹ ہو سکتا ہے. آئی ایم ناٹ شیور. میرا نہیں خیال الیکٹ ہو سکے گا آسانی سے. اگر یہ اس بار ہار جاتا ہے, جس کا کافی چانس ہے یہ ہار جائے گا, تو کوئی چانس نہیں ہے فار دا ٹائم بینگ اس کا پالیٹکس میں رہنے کے حوالے سے. ادروائز ہی از اے ریچ گائے. اس کا اپنا ایک سپورٹ بیس ہے تو وہ اس میں چلتا رہے گا. لیکن ہماری اس سے یہی بنتی ہے کہ بھائی یہ ہیٹ بند کر دو. یہ ہے ہمارا تو اس سے ڈس ایگریمنٹ یہی ہے. جی آخری کویشچن جی امینہ صدیقی جی کا ہیلیفیکس سے. What should be next for Pierre Poilievre if he fails to win the upcoming election? Yes. پارٹی کو بوسٹ ضرور دیا تھا پیئر نے. کوئی 3-4 مہینے پہلے تک لیڈ سے یہ جیت رہے تھے. ابھی بھی ان کو امیدیں ہیں کہ ہم جیتیں گے. بٹ I don't think so کہ وہ سرکار بنا سکیں گے. میجورٹی تو دور کی ہے, مائنورٹی سرکار بھی نہیں بنا سکیں گے. لیکن کوئی برا بھی نہیں ہوگا. جتنی سیٹیں ہیں آلریڈی ایرن اوٹول کے زمانے سے 120. حالانکہ ہی واز ناٹ اے گڈ لیڈر ان مائی اوپینین, آئی کوڈ بی رانگ, لیکن اس نے بھی 120 سیٹس لے لی تھی. یہ پیئر اس سے زیادہ ڈائنامک لیڈر تھا. اگر یہ 120 سے زیادہ سیٹیں لیتا ہے 2-3-4 تب تو وہی بات ہے, کوئی فرق والی بات نہیں. ہاں اگر یہ ایون مائنورٹی گورنمنٹ بنانے کی سچویشن میں جاتا ہے 140-150 سیٹ لیتا ہے جس کے کوئی چانس نہیں, تو پھر یہ اسٹرگل کرے گا. اگر مطلب مائنورٹی گورنمنٹ بنانے کی کوشش کرتا ہے تو پھر تو دونوں پارٹیاں کریں گی نا مائنورٹی بنانے کی. پھر تو بڑے قریب ہوں گے دونوں. تو اس کا چانس کم ہے. الیکشن مطلب یہ اپنا جیت جائے گا, اپنی سیٹ جیتے گا. اس کی پارٹی اچھی سیٹیں لے گی, ایسی بات نہیں ہے. جتنی ہیں اس سے کوئی 2-4 زیادہ ہی لے لیں گے. لیکن یہ اپوزیشن لیڈر پھر رہے گا فار دا ٹائم بینگ. مگر ایسا ہو نہیں سکتا کہ یہ لمبے عرصے کے طور پر رہے. کوئی پھر پارٹی کی لیڈرشپ کنونشن ہوگی, نیا لیڈر آئے گا. نیا کون سا نمونہ آئے گا؟ 3 نمونے تو ہم نے دیکھ لیے, اینڈریو شیئر, ایرن اوٹول اور یہ پیئر. اگر پیئر ناکام ہوتا ہے تو 3 لیڈر اوپر تلے ناکام ہوں گے. اور اسی پالیسی اور جس طرح ان کی کنزرویٹو پارٹی کے اندر کی پالیسی ہے اس کے مطابق اگر چلتے رہے تو یہ تو پھر اس سے اگلا الیکشن بھی ہار جائیں گے. کہاں سے لیڈر لائیں گے؟ کوئی پاپولر بندہ لائیں گے, جیسن کینی, ان سے ریکویسٹ کریں گے. جیسن ہمارے دوست ہیں, گڈ گائے, لیکن ان میں بھی پولیٹیکل کریکٹنس کافی آ چکی ہوئی ہے. تو کنزرویٹو پارٹی اپنی پولیٹیکل کریکٹنس کے ساتھ اگر لبرل ہی بننا چاہتے ہیں تو پھر لبرل سے یہ جیت نہیں سکیں گے. یہ ہے میرا اوپینین. تو دیکھتے ہیں 2 ہفتوں کے بعد الیکشن کے رزلٹس کیا آتے ہیں, کہاں پہنچتے ہیں. بہت بہت دھنیہ واد, آپ نے ہمیں وقت دیا. آپ کے ساتھ لائیو انٹریکٹیو ڈسکشنز ویک میں ہم 2 بار تو ایٹ لیسٹ کرتے رہیں گے. اور آنے والے دنوں میں بہت بڑی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں اور ان ڈیولپمنٹس پہ بھی ہم آپ کے ساتھ جڑے رہیں گے.